بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المومنون کی روشنی میں کامیاب مومنین کی صفات و علامات پر ہم نے لیکچر کا آغاز کیا ہے۔ آج ہم سورۃ المومنون کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی جو پہلی صفت، علامت اور نشانی بیان کی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کامیاب مومنین کی پہلی صفت اور پہلی علامت اور پہلی نشانی کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی پہلی صفت اور پہلی علامت اور نشانی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو قائم رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو حالت نماز میں ہوتی ہے، نماز میں ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح سے پہلے میں چاہوں گا کہ لفظ خشوع کا معنی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ خشوع عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی لغت میں لفظ خشوع کا معنی بیان کرتے ہوئے ابن فارس لغوی نے کہا ہے کہ خشوع کا معنی ہے جھکنا اور پست ہونا۔ جب کوئی شخص جھک جائے اور سر کو جھکا لے تو عربی میں کہا جاتا ہے خشع فلان۔ لفظ خشوع عام ہے، بدن کو جھکائیں، سر کو جھکائیں یا نظریں جھکائیں، سب خشوع کے معنی میں آتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خاشعۃ ابصارہم، درا حال ہے کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ اسی طرح علامہ راغب اصفہانی نے المفردات میں لکھا ہے کہ خشوع کا معنی ہے عاجزی اور انکساری کرنا۔ اس کا اطلاق ظاہری اور باطنی اعضاء سے جو عاجزی ہوتی ہے اور انکساری ہوتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز ضرور بھاری ہے سوائے ان کے جو تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اعضاء ہیں انسان کے، اعضاء کے مؤدب ہونے اور پرسکون ہونے کے معنی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ خشوع کا ایک معنی عربی زبان میں خوف بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ رغبت اور خوف کے ساتھ ہماری عبادت کرتے ہیں اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرنے والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں
کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ خشوع افعال قلوب کو کہا جاتا ہے، جیسے خوف ہے، ڈر ہے، حزن ہے، ملال ہے، رنج ہے، غم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ظاہری اعضاء میں جو خوف کے اثرات ہوتے ہیں ظاہری اور باطنی اعضاء میں جو خوف خدا ہوتا ہے ان دونوں میں یہ شامل ہے۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خشوع اس خوف کو کہتے ہیں جو دل میں ہمیشہ کے لیے ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل نرم ہو جائے تو اس کو خشوع کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ خشوع میں اللہ کا احترام، اللہ کی تعظیم، اللہ کی محبت، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری کا معنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی تفسیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے اور اپنی نظروں کو اپنی سجدہ گاہ میں رکھتے تھے اور انہیں یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ ان کی طرف متوجہ ہے، اور وہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بندے کے دل میں خشوع ہو تو خدا کا خوف انسان کے ظاہر میں بھی مرتب ہوتا ہے اور نماز میں انسان کی نظریں خوف خدا سے نیچے ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ خشوع یہ ہے کہ دل نرم ہو جائے اور نماز میں انسان ادھر ادھر التفات نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یعنی نمازی آدمی گویا اللہ کے سامنے چپ کے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور کی کیفیت اور حالت نماز میں، فرماتے ہیں نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور فرمایا بہت سارے رات کو نماز میں قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام غزالی نے اس حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کتنے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے سے سوائے تھکاوٹ کے اور درد کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فرماتے نماز میں انسان کا تو اتنا حصہ ہے جو اس نے نماز میں سمجھ کے پڑھا ہے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ نماز میں مشغول ہونے کا مطلب ہے کہ مخلوق کو چھوڑ کر
خالق کے دربار میں انسان حاضر ہوا ہے، اور اس تصور میں وہ لذت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور پھر امام رازی نے ایک مثال دی کہ نماز میں جب بندہ کھڑا ہے، رب کو تک رہا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، گویا کہ رب کو دیکھ رہا ہے، فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہیں بڑا جانا، اور پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، لیکن انہیں معلوم نہ ہوا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ فرماتے امام رازی جو بندہ نماز میں کھڑا ہے گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے حسن کے جلوے کی تڑپ اور طلب میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں حالت نماز میں انسان کی جو بے خودی ہے، سرشاری ہے اور انہماک ہے اور استغراق ہے، فرماتے ہیں اس کو قرآن نے خشوع کہا ہے۔ یہ جو نماز میں خشوع ہے، اس کو احناف نے، فقہائے احناف نے قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع واجب ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، تم اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم جان نہ لو کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی دنیا کے افکار میں، دنیا کی مہمات میں ڈوبا ہوا ہے اور نماز میں قرآن کے معانی کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس کی نماز میں کیسے خشوع ہوگا؟ جب تک وہ نماز کی طرف مکمل متوجہ نہ ہو۔ اسی طرح فقہائے احناف کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، قرآن نے کہا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت والوں میں سے نہ ہو جانا، تو کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا تقاضا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل رہنا تو جائز ہی نہیں، اور نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کا نام، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ تو نماز تو پڑھی اس لیے جاتی ہے کہ انسان کو غفلت سے نجات ملے، اور اللہ کو یاد جو بندہ نماز میں کرے اور غافل ہو تو وہ تو پھر اللہ کی یاد ہوئی نہ۔ اسی طرح قرآن مجید نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ سورہ محمد میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں تدبر اس وقت ہوگا جب نماز میں قرآن کے معنی پہ غور ہوگا، نماز میں پڑھی جانے والی آیات اور عبارت پہ غور ہوگا تو یہ خشوع اور خضوع ہوگا۔ حاضرین محترم، ان تراجم کی روشنی میں اور لفظ خشوع کے معانی اور مفاہیم کی روشنی میں حدیث نبوی میں جو لفظ خشوع کا مفہوم آیا، صحابہ کرام نے، ائمہ تفاسیر نے، فقہا نے، صوفیاء نے جو خشوع کے لفظ کے معانی اور مفاہیم بیان کیے ہیں، تو ان کی روشنی میں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو بارگاہ الہی میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ادب و نیاز، خشوع و خضوع کے پیکر بن جاتے ہیں، جو نماز کو دھیان، توجہ، مکمل انہماک کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو پرسکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھتے ہیں، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، بے جا نماز میں حرکت نہیں کرتے،
حالت نماز میں جسم کو آگے پیچھے حرکت نہیں دیتے، دائیں بائیں گوشائے نظر سے نہیں دیکھتے، نماز میں کپڑے نہیں سمیٹتے، نگاہ سجدہ گاہ میں مرکوز رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے نماز پڑھنا انہیں بتایا گیا ہے۔ اور اس آیت کا معنی ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب مومن وہ ہیں جو دل جوئی کے ساتھ دل لگا کر نماز کو پڑھتے ہیں، جو اپنی ساری توجہ نماز میں مرکوز رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو نماز میں الفاظ، عبارات کے معنی، مفاہیم پر غور و فکر، تدبر اور تفکر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، جو نماز میں دل کو جھکا کر اللہ کا دھیان رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، جن کے دلوں میں نماز پڑھتے ہوئے خدا کا خوف ہوتا ہے، حالت نماز میں اللہ سے جو ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے سوا ہر چیز سے منہ موڑ کر، ہر چیز سے کٹ کے نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے آگے ایک مؤدب طریق سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جو احسان کی کیفیت میں ڈوب کر یوں نماز پڑھتے ہیں گویا کہ وہ رب کو دیکھ رہے ہیں، یا اس حالت میں عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ گویا ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہے۔ جو اس حالت میں نماز پڑھتے ہیں، صوفیاء نے لکھا گویا کہ وہ خدا جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گویا وہ خدا کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ مفہوم ناظرین اور سامعین لفظ خاشعون کا، جو مترجمین نے، مفسرین نے، لغویین نے، فقہا نے، صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کامیاب مومنین کے زمرے میں اللہ ہمیں نصیب شامل فرمائے، اور ان کامیاب مومنین کی طرح اللہ ہمیں نماز پڑھنے میں خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، اپنا خوف اور احسان کی کیفیت نصیب فرمائے، اور ہمیں کامیاب مومنین کی طرح اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔